सिराते जन्नत को सब्सक्राइब करें। हम यक़सिमून रहमत रब्बिक। तर्जमाए कंजुल इरफान, क्या तुम्हारे रब की रहमत वो बांटते हैं? नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयाति दुनिया ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا۔ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا ہے تاکہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تفسیر سورۃ الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے رب عز و جل کی رحمت وہ کفار بانٹتے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق رسول بنایا جائے، اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جس کو چاہیں دے دیں؟ جب ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کس قدر جاہلانہ بات کہتے ہیں۔ انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، اور ان میں سے کسی کو مالدار اور کسی کو فقیر، کسی کو مالک اور کسی کو غلام، کسی کو طاقتور اور کسی کو کمزور ہم نے ہی بنایا ہے۔ مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو جب دنیا جیسی قلیل چیز میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں، تو نبوت جیسے منصب عالی میں کیا کسی کو دم مارنے کا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خادم بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی قابلیت سے امیر ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہماری عطا ہے، اور ہم جسے چاہیں امیر کریں۔ ہم نے مال و دولت میں لوگوں کو ایک جیسا نہیں کیا تاکہ ایک دوسرے سے مال کے ذریعے خدمت لے اور دنیا کا نظام مضبوط ہو، غریب کو ذریعہ معاش ہاتھ آئے اور مالدار کو کام کرنے والے افراد مہیا ہوں۔ تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو مالدار اور فلاں کو فقیر کیوں کیا؟ اور جب دنیاوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا، تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا تاب سخن اور اعتراض کا کیا حق؟ اس کی مرضی، جس کو چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب عز و جل کی رحمت یعنی جنت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو کفار دنیا میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ نبوت عطا فرمانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور اس نے اپنے اختیار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا ہے، اور اس کا قرآن میں اعلان بھی فرما دیا، لہذا اب کوئی دوسرا شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت ہو جائیں گے، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور تخت بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگاتے۔ وَزُخْرُفًا، اور یہ چیزیں ان کے لیے سونا بھی بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تفسیر سورۃ الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کے مال و دولت کی کثرت اور عیش و عشرت کی بہتات دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے، تو ہم ضرور کافروں کو اتنا سونا چاندی دے دیتے کہ وہ انہیں پہننے کے علاوہ
ان سے اپنے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر وہ چڑھتے، اور وہ اپنے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے بناتے اور بیٹھنے کے لیے چاندی کے تخت بناتے جن پر ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور وہ طرح طرح کی آرائش کرتے، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے نزدیک کچھ قدر نہیں، یہ بہت جلد زائل ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ ہے سب دنیاوی زندگی ہی کا سامان ہے جس سے انسان بہت تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا سکے گا، اور آخرت تمہارے رب عز و جل کے پاس ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جنہیں دنیا کی چاہت نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کافروں کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی بہتات دیکھ کر لوگ کافر ہو سکتے ہیں۔ اس کی صداقت آج کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، گو کہ سبھی کافروں کا مال و دولت اور عیش و عشرت اس مقام تک نہیں پہنچا کہ وہ چاندی سے اپنے گھروں کی تعمیرات شروع کر دیں، لیکن اس وقت جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس کی چمک دمک دیکھ کر کچھ مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، کچھ اس کی تیاری میں ہیں، اور کچھ مسلمان کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کافروں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے اور خود پر کافروں کے طور طریقے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ دنیا کا عیش و عشرت اور اس کا ساز و سامان عارضی ہے جو کہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا، لہذا مسلمانوں کو دنیا کے عیش و عشرت اور مال و دولت کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے حق میں ایک آزمائش یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کا پروانہ پانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کوشش کرنی چاہیے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے اس حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کا جتنا ساز و سامان اور جتنی عیش و عشرت ہے اس سب کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی یہ حیثیت ہے تو دنیا کا مال و دولت اور عیش و عشرت نہ ملنے پر کسی مسلمان کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چیز سے بچا لیا جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حیثیت اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کے مال و دولت کی چمک سے متاثر ہونے کی بجائے دین اسلام کے دیے ہوئے احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن پاک سے اس طرح اندھا بن جائے کہ نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے اور نہ ان سے فائدہ اٹھائے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان دنیا میں بھی اندھا بننے والے کا ساتھی رہتا ہے کہ اسے حلال کاموں سے روکتا اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کرتا اور اس کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اور وہ اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن سے منہ پھیرنے والے کافر کا شیطان ساتھی بنا دیا جاتا ہے، اور شیطان کو کافروں کا ساتھی بنانے سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو خوبصورت بنا دیا۔ ان پر بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، تو وہ جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیر تفسیر آیت میں جہاں کفار کے لیے وعید ہے، وہیں ہمارے معاشرے کے ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دمک اور مال و دولت کے حصول میں حد درجہ مصروفیت کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن مجید سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ زیر تفسیر آیت میں جس شیطان کا ذکر ہے یہ اس شیطان کے علاوہ ہے جس کا ذکر درج ذیل حدیث پاک میں ہوا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ ارشاد فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔